بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ اللہ کو دوست کی حمد و ثنا، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود، ہدیہ سلام اور ہدیہ نعت عرض کرنے کے بعد، سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے شب برات، توبہ کی رات۔ توبہ کے حوالہ سے کچھ گزارشات عرض کریں گے۔ اللہ قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک الملک قرآن و سنت کے انوار و تجلیات سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور معمر فرمائے، اور آج کی اہل ایمان کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ رب قدوس نے اپنی لار کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر توبہ کا ذکر فرمایا۔ کہیں انبیاء علیہم السلام کی توبہ کا ذکر ہے، کہیں اہل ایمان کی توبہ کا ذکر ہے، اور کسی جگہ پر توبہ کرنے والوں کو جو شان محبوبیت عطا کی جاتی ہے اس کا ذکر ہے۔ جو آیت پاک میں نے تلاوت کی ہے، رب قدوس کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کے لیے توبہ کرو، اللہ کی جانب رجوع کرو، توبۃ نصوحا، اور وہ توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ توبۃ نصوحا جس کے بعد تمہیں گناہ کا خیال تک نہ آئے، تمہاری طبیعت میں گناہ کی جانب رغبت نہ ہو۔ اگرچہ یہ مشکل کام ہے، لیکن جو مرد مومن یہ کام کر جاتے ہیں، رب قدوس انہیں شان محبوبیت عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، بے شک جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ کریم انہیں محبوب بنا لیتا ہے۔ سامعین محترم، توبہ کا سلسلہ ابو البشر جناب آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مکرم علیہ السلام تک جاری رہا۔ صحابہ نے، تابعین نے، اور آج تک امت کے بڑے بڑے اکابر اولیاء، صلحاء، اغواث، اقطاب اس مبارک عمل کو اپنے معمولات میں ہمیشہ شامل رکھتے تھے۔ اللہ قدوس آج ہم کو بھی توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وقت اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کو رب قدوس نے جب جنت میں حکم فرمایا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا، تو جب آپ نے اس کا قرب حاصل کیا تو رب قدوس نے آپ کو جنت سے نکالا، زمین پر بھیجا، اختصار کرتے ہوئے کہ اللہ قدوس کا نبی ہونا، رب کریم کا رسول ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کسی مرد مومن کو رب کریم ولایت عطا کر دے، غوثیت عطا کر دے، قطبیت عطا فرما دے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کو رب قدوس نے جو شان نبوت عطا فرمائی، جو بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، جو ساری زندگی بھی انسان کوشش کرنے سے مقام حاصل نہیں کر سکتا، فقط اور فقط اللہ قدوس کی عطا سے اور نبی مکرم علیہ السلام کی عطا سے عطا فرمایا جاتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے انبیاء علیہم السلام اور جن میں آدم علیہ السلام، جن سے رب قدوس نے انسانیت کا آغاز فرمایا اور جن کی اولاد میں رب کریم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو پیدا فرمایا، وہ جب توبہ کرتے ہیں اور جب رب کریم کو محسوس کرتے ہیں کہ مجھ سے خطا سرزد ہونے والے کی وجہ سے اب رب تعالیٰ میرے ساتھ یہ معاملہ فرما رہا ہے، تو آپ نے اس عمل پر 100 سال مسلسل اللہ قدوس کی بارگاہ میں
گر گڑا کے توبہ کی. کہنے کو تو 100 سال معمولی لگتا ہے, یعنی اللہ کا ایک محبوب نبی اپنے اس عمل پر, اپنے اس فعل پر اس قدر احتیاط فرماتا ہے, اس قدر محتاط ہو جاتا ہے کہ 100 سال گزر جاتے ہیں آہو بکا کرتے ہوئے, اشکباری کرتے ہوئے, اور آپ کے مبارک آنسو جب زمین پر ٹپکتے تھے, اللہ قدوس نے جہاں جہاں پر ان کے آنسو ٹپکے وہاں پر گھاس کو پیدا فرمایا, سخت چٹانوں پر, گڑھوں پر آپ کا آنسوؤں کا پانی پھیل گیا. اور سامنے مکرم اندازہ لگائیے کہ شان نبوت بھی ہو, شان رسالت بھی ہو, شان محبوبیت بھی ہو, اس کے باوجود جب اس بات کا احساس اور خیال پیدا ہو کہ مجھے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے, اور انداز جناب آدم علیہ السلام کا اتنا جداگانہ کہ پورا 1 صدی اور 100 سال آپ نے اشکباری میں گزار دیے, اور بار بار رب کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتے اور بار بار غمگین ہوتے. اور آدم علیہ السلام کو رب قدوس نے جب جنت سے باہر نکالا, اور جنت میں چونکہ رب کی ابدی نعمتیں ہیں, جنت میں رب قدوس کا دیدار ہے, آپ نے اس ہجر و فراق کی وجہ سے 200 سال اشکباری فرمائی, 200 سال اشک فشانی فرمائی, روتے روتے 200 سال گزر گئے. اور حضرت نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے, آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں جب اپنے بیٹے کے لیے دعا فرمائی تو رب قدوس نے ان کو عتاب فرمایا, ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا, اور جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے 300 سال گریہ زاری فرمائی. یعنی رب کا ایک نبی اپنے ایک ایسے عمل پر جو رب قدوس کی بارگاہ میں اتنا محبوب نہیں ہے, اتنا پیارا نہیں ہے جتنے کے اعمال رب قدوس کی بارگاہ میں انبیاء علیہ السلام کے محبوب ہوتے ہیں. 300 سال تک آپ نے اشکباری فرمائی, 300 سال تک آپ روتے رہے, یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک جو تھے ان پر مسلسل آنسوؤں کے مسلسل بہنے کی وجہ سے 2 قطاریں بن گئی, 2 نشانات پڑ گئے. یہ تھا انبیاء علیہ السلام کا خاصہ, یہ تھا انبیاء علیہ السلام کا انداز توبہ, یہ تھا انبیاء علیہ السلام جن کو شریعت اسلامیہ نے کہا سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام معصوم الخطا ہیں, کوئی نبی بھی کسی قسم کا خطا کا ارتکاب نہیں کرتا. وہ جو لوگ معصوم ہیں ان رب کریم جب توبہ کے لیے آمادہ فرماتا ہے, جب توبہ کا حکم صادر فرماتا ہے, تو اندازہ لگائیے کہ جو ہمیشہ گناہوں سے پاک ہے, مبرہ ہے, منزہ ہے, مصفہ ہے, ہر اعتبار سے شان و شوکت والے ہیں, مقام و مرتبہ والے ہیں, صدیاں گزر جاتی ہیں کہ رب کی بارگاہ میں گر گڑاتے رہتے ہیں. سامنے مکرم انبیاء علیہ السلام کی طاقت, انبیاء علیہ السلام کا حوصلہ, میں کہتا ہوں عبادت ہو, ریاضت ہو, مجاہدہ ہو, مشاہدہ ہو, شریعت ہو, طریقت ہو, حقیقت ہو, معرفت ہو, اللہ کے رب کریم کی رویت ہو, وہ سارے کے سارے استقامت کے پیکر دکھائی دیتے ہیں. آپ کسی بھی مبارک نبی کی حیات طیبہ کو پڑھیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ رب قدوس نے اگر آزمائش میں مبتلا فرمایا ہے تو ہر نبی اپنے دور مبارک کے اندر استقامت کا پہاڑ نظر آتا ہے, کوہ استقامت دکھائی دیتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے عرض کرتا چلوں, جب آپ کے سر مبارک پر آڑا رکھا گیا تو کسی نے پوچھا آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کے محبوب ہیں, آپ رب کے پیارے ہیں, آپ اس وقت کیا کہنا چاہیں گے جبکہ آپ کا مبارک وجود مسعود ہے اور آپ کے مبارک سر پر آ رہا ہے. تو آپ نے جو کلمات کہے یہ انہی کا خاصہ تھا, یہ انہی کی شان تھی, کسی عام بندے کی بس کی بات نہیں کہ اتنی جرت کا, اتنی طاقت کا, اتنی ہمت کا اور اس قدر شان لا خوف علیہم کا مظاہرہ کرے. آپ نے فرمایا میں اس بات پر ثابت قدم ہوں, ہاں اگر میرے اوپر آرا چلا دیا جائے اور میرے آدھے دھڑ کو, آدھے بدن کو مشرق میں لٹکا دیا جائے اور میرے آدھے جسم کو مغرب میں لٹکا دیا جائے تو میں اس بات پر بھی راضی ہوں کہ اگر رب کریم مجھ پر راضی ہے تو میں اپنے جسم کو 2 حصوں میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ وہ لوگ عظیم جیسے کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین شہزادہ کونین نے کس قدر استقامت کا مظاہرہ کر کے کائنات والوں کو بتایا کہ ظلم ہو, ستم ہو, جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی حال میں تسلیم و رضا کا, صبر و رضا کا دامن چھوڑتے نہیں ہیں. انبیاء علیہ السلام کے حوالہ سے عرض کر رہا تھا کہ جب رونے کی باری آئی
شان نبوت ہو, شان رسالت ہو, صدیاں صدیاں روتے ہوئے گزر گئے. آج تو ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں. ہمیں کسی کے رنج اور غم پر بھی آج آنسو ہماری آنکھوں کو نصیب نہیں, اس قدر ہم سنگ دل ہو گئے ہیں. سامعین مکرم, ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء ہو کر, رسولوں کے سردار ہو کر امت کی بخشش کے لیے دعا فرماتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں گریہ فرماتے ہیں, تو آج ہمیں بھی اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے, اپنے دل کو اجلا کرنے کے لیے اس ادا کو بھی اپنا لینا چاہیے. ہے دل کی دنیا برائے جانا, نماز کیا ہے ادائے جانا, فرائض اپنی جگہ پر بجا, واجبات و سنن موقدہ غیر موقدہ اپنی جگہ پر بجا, لیکن عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اس عمل کو سینے سے لگایا جائے جو عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر ہمیں کر کے دکھایا. سامنے محترم, اگر ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں جو براہ راست, جو بلا واسطہ نبی مکرم علیہ السلام کی نگاہ مبارک سے فیضیاب ہیں, جن کو بلا واسطہ کریم آقا علیہ السلام کی صحبت مبارک میسر ہے, جو قرآن کو اترتا ہوا دیکھتے ہیں, جو جبریل کا دیدار کرتے ہیں, جو رب کا دیدار کرنا چاہیں تو رخ بدوحا کو دیکھ لیتے ہیں, زلف دوتا کا نظارہ کر لیتے ہیں, جنہوں نے امام الانبیاء علیہ السلام کی اقتداء میں نمازیں ادا کی ہیں, جنہوں نے امام الانبیاء علیہ السلام سے قرآن مجید کے سارے مسائل کو سیکھا ہے. میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں, بالخصوص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں کہ بخاری شریف کے اندر دو مقامات پر میں نے اس حدیث کو دیکھا کہ جس حدیث پاک کے اندر اس بات کا ذکر ہے. ایک حدیث کا نمبر ہے 119 اور دوسرے مقام پر 3648 نمبر پر امام بخاری رحمہ اللہ نے دو بار اس حدیث کو نقل کیا جو میرے مطالعہ میں آئی. اندازہ لگائیے کہ صحابہ کو رب کے کلام سے اور آقا علیہ السلام کے کلام سے پیار کتنا ہے. آج تو قرآن ہمارا وہ الماری میں پڑا ہے, حدیث کی کتابوں کے کبھی ہم نے نام یاد کرنا پسند ہی نہیں کیے ہیں, اور دعویٰ عشق رسول کا تھوڑا سا ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت. اقبال نے کہا تھا, خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج احتساب کرنے کی ضرورت ہے, آج اپنے من میں غوطہ زن ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اقبال کہتا ہے بندے کبھی کبھی اپنا احتساب کر لیا کر, اور کبھی کبھی رب قدوس کی معرفت اور عرفان کے لیے اپنی ذات کے اندر غوطہ زن بھی ہو جایا کر. اور توجہ چاہوں گا, صحابہ بھی سائلین جو تھے, جو لوگ ان سے سوال کرتے ان کو فتویٰ عطا فرمایا کرتے. اور میں عرض کر رہا تھا جناب ابو ہریرہ کو کریم آقا علیہ السلام کے فرامین سے احادیث سے اتنی محبت تھی, بارگاہ مصطفیٰ میں سوالی بن کے آ گئے. آج لوگ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سوال نہ کرو, وہ ایک توجہ کرو نادان لوگوں, میرے کریم آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ, صدیق اکبر ہو, فاروق اعظم ہو, عثمان و علی ہو, عشرہ مبشرہ کے جمیع افراد ہو, جب بھی کسی کو مشکل آتی ہے میرے نبی کی بارگاہ میں دامن کو پھیلا دیتے ہیں اور آقا علیہ السلام کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں. جناب ابو ہریرہ گزر رہے تھے, راستہ میں سے ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ ابو ہریرہ ایک مسئلہ تو بتاؤ. حالانکہ آپ نبی مکرم علیہ السلام کی میت خاصہ کے اندر, میت کمال کے اندر نماز عشاء ادا فرما کے واپس آ رہے تھے. مسئلہ بڑا حساس تھا. کہا کیا کہتا ہے ابو ہریرہ اس بارے میں کہ اگر کسی خاتون سے بدکاری سرزد ہو جائے اور بدکاری سے پیدا ہونے والے بچے کو وہ قتل کر دے تو اس کے بارے میں تم کیا فتویٰ دیتے ہو؟ اب اندازہ لگائیے کہ صحابہ کے اندر خوف خدا کا عالم. کہا نہیں, تیری توبہ کی کوئی صورت نہیں, تیری بخشش کا کوئی راستہ نہیں, تو ایک جان کو قتل کر کے اور بدکاری کر کے اب بھی توبہ کی طلبگار. پتہ چلا صحابہ کے قریب گناہ جو تھا اتنا ناپسندیدہ تھا کہ آپ نے فی الفور جو فتویٰ صادر فرمایا, کہا نہیں, نہ تیری توبہ نہ تیری بخشش. لیکن جب فتویٰ دے کے گزرے تو خیال آیا ابو ہریرہ تو صحابی ہے, نبی تو نہیں ہے, تو امام الانبیاء علیہ السلام کا غلام ہے. کاش حضور علیہ السلام سے تو یہ مسئلہ پوچھ تو لیتا کم سے کم. یہ تھا انداز. آج دیکھیں, آج ہر بندہ اپنے مقام پر مفتی اعظم بنا پھرتا ہے اور فتاوی جات کو اہمیت نہیں دیتا. اگر کسی کو کوئی معتبر عالم دین, کوئی فقیہ اعظم آگاہ کرتا ہے
کہ تمہارے اوپر شریعت مطہرہ کی روح سے یہ فتویٰ لگتا ہے، تمہیں توبہ کرنی چاہیے، تمہیں تجدید ایمان کر کے اپنے ایمان کو بحال کرنا چاہیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس قدر ہم نے اپنی انا کے بت پالے ہوئے ہیں، اس قدر نفس امارہ نے، واردات شیطانیہ نے ہمیں گمراہ کر رکھا ہے کہ آج ہم اپنے اندر کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں وہ خاصہ جو انبیاء علیہ السلام کا تھا، گناہوں سے پاک ہونا، ہم آج اس وہم میں مبتلا ہو گئے کہ شاید میں بھی گناہوں سے پاک ہوں۔ نہیں، اس بات کو یاد رکھیے، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ وہ تو بندہ نہیں جو خطا نہ کرے، وہ خدا ہی نہیں جو عطا نہ کرے۔ اپنے آپ کو سمجھائیے، اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے پلیٹ فارم پر لے کر آئیے۔ صبح ہوئی، ہائے کیا وہ صبح تھی کہ نماز فجر ہو، نماز ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، مصلی مصطفیٰ ہو اور رب کا پیارا اس پہ جلوہ گر ہو۔ صحابہ میرے نبی علیہ السلام کی اقتداء میں کبھی حالت قیام میں، کبھی حالت رکوع میں، کبھی سجدوں کی حالت میں، کبھی تشہد میں، کبھی قوما میں اور کبھی جلسہ میں، ہائے رب کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں، درود و سلام بھی عرض کرتے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام کے رخ بدحا کا، زلف دوتا کا نظارہ بھی کرتے ہیں۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، جب بھی صحابہ کی آنکھیں اس لیے بےتاب ہوتی، تڑپتی کہ کاش ہم صورت خدا کو دیکھیں جس کو مصطفیٰ نے دیکھا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام کی صورت پاک کو دیکھ کر اپنے من کو ٹھنڈا کر لیا کرتے تھے۔ توجہ چاہوں گا سامنے مکرم، یہی مسئلہ جو میں نے عرض کیا، جناب ابو ہریرہ نے امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات ایک خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا کہ جو بدکاری کرے اور پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرے اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہو؟ آپ نے فرمایا، تو میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، میں نے اس خاتون کو فتویٰ دیا ہے کہ تیری توبہ بھی نہیں ہے، تیری بخشش بھی نہیں۔ ہائے نظر لگئی۔ اب یہ صحابی کا علم ہے، یہ صحابہ کا اور صحابی کا خوف خدا ہے کہ اتنا بڑا گناہ اور پھر توبہ۔ آج تو احساس ختم ہو گیا، آج اس بات کا احساس ختم ہو گیا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری سمت کیا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے جناب ابو ہریرہ کا جب یہ مسئلہ سنا تو فوراً فرمایا، ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہو گیا، تو نے اس عورت کو بھی ہلاک کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ جو مسئلہ تو نے بتایا ہے، مسئلہ ایسے نہیں ہے۔ میری شریعت میں رب کریم نے توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا رکھا ہے۔ اگرچہ بدکاری تھی، اگرچہ پیدا ہونے والا بچہ قتل ہو چکا تھا، لیکن شریعت اسلامیہ، شریعت مصطفیٰ کیا کہتی ہے؟ اب توجہ چاہو، نبی کریم نے فرمایا، پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور فرمایا تم ہلاک ہو گئے، تم نے عورت کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور قرآن مجید کی آیت سورہ فرقان کی 68، 9 اور 70 کی تلاوت کی، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ مسئلہ سمجھایا، اور جب مسئلہ سمجھا، یہ تھا کمال صحابہ کی خشیت الہی، صحابہ کا خوف خدا۔ یہ نہیں جیسے اقبال نے کہا نا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ صحابہ کردار کے غازی تھے۔ اب یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، گناہ گار کی بخشش تو ہے نا، میں نے مسئلہ غلط بیان کر دیا تو کیا ہوا؟ نہیں، آپ اس خاتون کی تلاش میں نکلے، اور کیفیت ایسی تھی کہ جن بچوں نے ابو ہریرہ کو دیکھا وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ کون؟ جس کو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے بخاری شریف میں یہ انعام ملے، ابسط رداءک، اپنے دامن کو پھیلاؤ۔ جب اپنے دامن کو پھیلائیں، نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے، اپنے دستے مبارک سے، اپنے نورانی یدین کے ساتھ کیا کریں؟ ان کے پلو کے اندر جو چادر پھیلا رکھی تھی اس میں حافظہ کی نعمت عطا کر دے۔ فرماتے ہیں بخاری شریف ہے کہ جب سے امام الانبیاء علیہ السلام نے مجھے حافظہ کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد کبھی بھی میں حضور کی حدیثوں کو بھولا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت لکھنے کا دور نہیں تھا، اس وقت یاد کرنے کا دور تھا۔ اس سے قبل کیا تھا؟ آپ اکثر حدیثوں کو بھول جایا کرتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام کا معجزہ، میرے نبی علیہ السلام کا کمال کہ آپ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا کہ ساری زندگی حدیثوں کو بھولے نہیں۔ وہ حافظ الحدیث امام نہیں بلکہ صحابی ہو جس نے بے بہا احادیث کو روایت کیا ہو، اس صحابی کا نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سننے کے بعد عمل ایسا ہے کہ حالت ایسی غیر ہو چکی ہے، مدینہ طیبہ کے بچے دیکھتے ہیں شاید ابو ہریرہ دیوانہ ہو چکا ہے۔ آپ نے کوشش کی وہ خاتون مجھے مل جائے۔ جب اس عورت سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، نبی مکرم علیہ السلام سے جب میں نے مسئلہ پوچھا تھا تو حضور نے فرمایا تیری توبہ ہے،
حضور نے فرمایا تیری بخشش ہے. وہ اور ظاہر گناہ گار تھی. جب اس کو پتا چلا کہ رب کریم کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کا ایک باغ تھا، کہا یہ سارا باغ میں مساکین اور غریبوں میں صدقہ کرتی ہوں. مجھ سے جو خطا سرزد ہو گئی تھی، ارحم الراحمین اللہ کریم نے میری بخشش کو قبول فرما لیا ہے. اندازہ لگائیے وہ رب ارحم الراحمین. اور سامعین مکرم، اللہ پاک جب کسی کو بخشتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک، پوری کائنات کو بن مانگے کیا کچھ عطا فرما رہا ہے. گورا ہو یا کالا ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، مسلم ہو مومن ہو یا کافر ہو، موحد ہو یا مشرک ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سخی ہو یا گدا ہو، سب کو عطا کیے جا رہا ہے. اور اس کے خزانوں کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک وقت میں جتنا پوری کائنات کو عطا فرماتا ہے اتنا کسی ایک فرد کامل کو عطا کرتے ہیں. یہ اس کے خزانوں کا عالم ہے کہ جتنا ایک وقت میں پوری دنیا کو دیا، اگر رب کریم اتنا ایک انسان کو دے تو اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک برابر کمی نہیں آتی. یہ رب کے خزانے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک گناہ گار ہے، قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی. لوگ آگے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے نبی، دعا کیجئے. بڑے برے حال ہیں، حالات خراب ہیں. بوڑھوں کا کوئی حال نہیں، بچوں کا کوئی حال نہیں، جانوروں کا کوئی حال نہیں. جدھر بھی دیکھتے ہیں پانی کا قطرہ نظر نہیں آ رہا. اندازہ لگائیے، پتا چلا بنی اسرائیل والے یہود ہو کر اس بات کو جانتے تھے کہ بارش نہ ہو، قحط پڑ جائے، مشکل آ جائے تو اللہ کے نبی اور رسول کی بارگاہ میں جانا جائے. یہ تو وہاں سے مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر بھی قحط پڑا، لوگ مرنے والے ہیں، جاں ملب ہیں. اللہ کے حضور بھی تو دعا کی جا سکتی تھی اور کرنی چاہیے، اس کا ہم انکار نہیں کر رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا سے بھی دعا کیجئے، مصطفیٰ سے بھی التجا کیجئے. جو لوگ قرب مصطفیٰ چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ جو ہے اس کا قبلہ بالکل صحیح رکھیں، اور آقا علیہ السلام کا قرب اللہ انہیں عطا فرمائے گا. اور توجہ چاہوں گا، لوگ آ گئے، آ کر گزارش کی. کم و بیش 70,000 لوگ تھے جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے کہ دعا کیجیے، قحط پڑ گیا ہے، پانی نظر نہیں آ رہا. آپ نے دعا فرمائی، اس کا مفہوم الہی ہمیں اپنے بادلوں سے سراب فرما اور ہم پر اپنی رحمت عام فرما دے، اور ہم پر شیرخوار بچوں اور چرنے والے جانوروں اور خمیدہ کمر بوڑھوں کی وجہ سے رحم فرما. آپ کی دعا کے الفاظ پہ غور کیجیے کہ 3 وسیلے اور واسطے دیے آپ نے، بوڑھوں کا، بچوں کا وسیلہ دے کر رب کریم کے بارگاہ میں دعا فرمائی. لیکن آسمان پر کوئی تغیر، کوئی تبدل، کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. حالانکہ اللہ کا ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان والا ہے. اللہ کے ہر نبی کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ رب کو بڑے پیارے ہیں. لیکن اللہ قدوس کے اسماء کے اندر ایک نام ہے الحکیم، حکیم مطلق. اس کے ہر کام میں حکمت، عربی میں کہتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. وقتی طور پر دعا کو قبول نہیں فرمایا، تاخیر کر دی. اس کا سبب کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے اس 70,000 کا جو کم و بیش اجتماع ہے نا، اس کے اندر ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے 40 سال مسلسل گناہوں میں گزار دیے ہیں. 40 سال زندگی کا حصہ ہوتا ہے. جب تک وہ بندہ تیرے اس مجمع سے، تیری اس محفل سے نکلے گا نہیں، رب سے بارش کی امید نہ رکھنا. اندازہ لگائیں، پتہ چلا کہ گناہوں کی وجہ سے بھی کبھی کبھی اللہ چاہے تو اپنی رحمت کو روک لیتا ہے. اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ اس کے خزانوں میں کمی آ جائے گی، بلکہ اس لیے کہ بھولا ہوا بھٹکا ہوا انسان راہ راست پہ آ جائے. ماں اور باپ اگر بچے کو ڈانٹتے ہیں، استاد اگر بچے کو مارتا ہے تو مقصد زخمی کرنا نہیں ہوتا، مقصد اس کی اصلاح کرنا ہوتا ہے، مقصد اسے راہ راست پر لانا ہوتا ہے. رب کریم نے اگر جنت کو پیدا فرمایا، دوزخ کو بنایا، تو اس لیے نہیں کہ ہم سب کو وہ جلائے، بلکہ اس نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے اہل ایمان اگر میرے احکامات پر عمل کرو گے، میرے محبوب کی سنت کو اپناؤ گے تو تمہیں جنت عطا کروں گا. اور جنت ہی نہیں، جنت میں ابدی نعمتیں عطا کروں گا، اور ابدی نعمتیں ہی نہیں، جنت میں رفاقت مصطفیٰ عطا کروں گا، اور بالآخر اپنا دیدار عطا کروں گا. اندازہ لگا، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ رب کریم نے وحی بھیجی، میرے اوپر پیغام بھیجا ہے کہ تمہارے اجتماع کے اندر ایک ایسا انسان ہے جس نے 40 سال گزار دیے
पापी बना रहा, बदकार बना रहा, हर गुनाह उसने किया है, उसको निकालो। अब इल्म गैब ये अल्लाह को होता है, अल्लाह के नबी को होता है। अब 70,000 में किसी को क्या पता कि रब करीम किस बंदे के बारे में आगाह फरमा रहा है। अब जब उस 40 साला गुनाहगार ने सुना, मैं तो समझता था कि मैं गुनाहगार हूं और मेरे गुनाहों की किसी को खबर नहीं, रब ने तो मूसा को बता दिया है कि 40 साल का गुनाहगार है। रब इतना अलीम व खबीर है, उसके इल्म मुबारक में मेरी सारी फर्ज इसियां, सारे का सारा अमालनामा उसके सामने है। अब उसने दिल ही दिल में, रब ने तो फरमाया था ना कि उसको निकालो तो बारिश बरसाऊंगा, उसने दिल ही दिल में दाएं बाएं देखा और अपनी चादर को सर पर ओढ़ा, आहो बुका शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया। कहा या अल्लाह, मुझे इस बात का एहसास हो चुका है, मुझे पता चल गया है कि मैं ही वो नादान था, मैं ही वो इंसान था जिसने 40 साल तेरी नाफरमानी की है, 40 साल गुनाहों में डूब कर गुजारे हैं। आज तो मेरा भरम रख लेना, आज मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। देखिए रब अरहमुर राहिमीन कितना है, वो किस कदर सत्तारुल उयूब है, वो किस कदर गफ्फारुज़ ज़ुनूब है। कहा 40 साल गुजर गए हैं ना, पहले भी तो तू गुनाहों पे पर्दे डालता था ना, आज 70,000 के इज्तिमा के अंदर मुझे रुसवा ना करना। अंदाजा लगाइए, रब तो कादिर है, वो तो मालिक है, बंदा ममलूक है, वो मौला है, ये बंदा है, वो हाकिम है, ये महकूम है। अल्लाह करीम ना भी हमारी माने तो पाबंद नहीं है। हाय हाय हाय, लेकिन अल्लाह को दूस की शान रहीमी, रब करीम की शान करीमी, उसकी शान बख्शिश अरूज पर आई, उसकी शान बख्शिश ने ज़हूर फरमाया। तो क्या हुआ, अल्लाह करीम ने उसके गुनाहों को बख्श दिया। 40 साला गुनाहगार आज हमारा भाई हो, बहन हो, बेटी हो, बेटा हो, कोई चचा ताया को, खाला को, मामू, कोई भी पड़ोसी आ जाए, क्या हमारे सीने में इतना जिगरा मौजूद है, हमारे दिल में इतनी जुर्रत मौजूद है कि हम किसी खता करने वाले को माफ कर दें? नहीं नहीं नहीं, याद रखो, अगर हम उसको ये सोचकर माफ कर देंगे मौला तू बख्शनहार है, तो हमारे साथ भी नरमी वाला मामला हो जाएगा। तो रब करीम ने जब उसके गुनाहों को माफ फरमाया तो बारिश बरसना शुरू हो गई। अब लोगों ने देखा दाएं बाएं आगे पीछे कि मजमा से तो बंदा निकला कोई नहीं, तो अल्लाह करीम ने तो ये फरमाया था कि बारिश तब बरसेगी जब गुनाहगार निकलेगा। तो लोगों ने कहा मूसा तुम अल्लाह के नबी हो, तुम अल्लाह के रसूल हो, तुम भी सच्चे थे, रब भी सच्चा, तो ये क्या हुआ? तेरे रब ने तो कहा था क्या कि बंदा निकलेगा तो बारिश बरसाऊंगा। बारिश तो बरसना शुरू हो गई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब गुजारिश की या अल्लाह क्या हुआ, फरमाया अल्लाह ने सक़ैतुकुम बिल्लज़ी बिही मनातुकुम, फरमाया मैंने उसी के सदके में बारिश दी है जिसकी वजह से रोक रखी थी। ऐसे भी होता है, मूसा अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है, साहब तौरात अलैहिस्सलाम है, कहा मूसा तवज्जो करो, जिसकी वजह से कहत आया था, जिसकी वजह से बारिश को रोक रखा था, आज मेरी रहमत बड़े जोश में आ गई है, आज मैंने उसी के सबब बारिश अता कर दी है। जब मूसा ने कहा या अल्लाह वो कौन है बंदा, फिर तवज्जो, अल्लाह करीम ने फरमाया नहीं नहीं मूसा मुझसे ना पूछिए, जब वो गुनाहगार था 40 साल गुजर गए थे, मैंने उसके गुनाहों पे पर्दे डाल रखे थे, अब तो तौबा करके मेरा प्यारा बन चुका है, अब भी उसकी पर्दापोशी करूंगा। हमें भी सुन्नत इलाहिया के मुताबिक पर्दापोशी करनी चाहिए। हम अपने गिरेबान में झांकते नहीं कितना मैल है हमारे अंदर, और किसी की एक खता को हम उछाल कर बड़ा फख्र और तकब्बुर करते, अल्लाह माफ फरमाए। रब की शान करीमी, रब की शान रहीमी ये है कि खालिक व मालिक होकर उसने जब किसी को बख्शा तो अपने नबी को भी ऊपर उसको जाहिर न फरमाया, और बल्कि ये फरमाया है मूसा अब तो मेरा इताअत गुजार बंदा बन चुका है, मैं चुगलखोरों से नफरत करता हूं। हमारे लिए सबक है कि गीबत ना करो, चुगली ना करो। ये था वो रब्बे करीम का करम, ये था वो रब्बे करीम का फजल जो वो अपने बंदों पर फरमाता है। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा, तवज्जो की बात, आपके पास से गुनाहगार आया, कहा बड़े गुनाह किए हैं, जिंदगी गुजर गई गुनाह करते, अब तौबा करना चाहता हूं। तवज्जो, क्या रब मेरी तौबा कबूल कर ले? इंसान को ना उसका ज़मीर मलामत कर रहा होता है, उसको पता होता है मैंने अपने अंदर कितने स्याह दाग लगा रखे हैं। अगर इंसान को अपने लिबास का दाग दिखाई देता है तो यकीन कीजिए उसका दिल का दाग भी दिखाई देता है। तवज्जो करने की जरूरत है। तो हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा क्या ऐसा हो सकता है जो आपने जवाब दिया उस जवाब को सीने से लगा के जाइए।
فرمایا نہیں اے بندہ خدا، تو معاملہ سمجھا ہی نہیں ہے. یہ جو تیرے دل میں توبہ کا ارادہ پیدا ہوا، رب نے تو پیدا کیا ہے. فرمایا تیری توبہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہ جو تو توبہ کا ارادہ کر رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ. کہا جب بھی بندہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا ہے. تو شب برات قریب آ رہی ہے، سال کے بعد ہی نہیں، جب بھی کسی مسلمان کی حق تلفی کی جائے، کسی کی دل شکنی کی جائے تو کوشش کر کے اسی وقت ہی اس سے معذرت کر لینی چاہیے، کیونکہ حقوق العباد کی گرفت بہت زیادہ ہے. اگرچہ حقوق اللہ کا معاملہ بھی اللہ کی مرضی پر ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ معاذ اللہ حقوق اللہ معاف کر دیے جائیں گے، نہیں نہیں، حقوق اللہ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. حقوق العباد کا معاملہ بڑا حساس ہے. اگر ہم نے پڑوسی کو، ماں باپ کو، آل اولاد کو، کسی انسان کو ستایا ہوگا، اس کا دل دکھایا ہوگا، تو معاشر کے میدان میں ہماری پکڑ. اللہ قدوس مجھ کو اور آپ کو نبی مکرم علیہ السلام کے فرامین پر اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.